کبھی کبھی طہارت اتنی شدید ہوتی ہے کہ نجاست کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے، کبھی کبھی نجاست اتنی شدید ہوتی ہے کہ طہارت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب اس کی مثال میں دوں آپ کو، آپ دیکھیے کربلا، اس میں وہ نجس خون بھی شامل ہوا جو دشمن خدا کا خون تھا۔ خوب توجہ کیجیے گا طہارت کی شدت کیا ہے۔ ایک دفعہ طہارت کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام نجاستوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کربلا میں نجس خون زیادہ بہا یا طیب و طاہر خون زیادہ بہا؟ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، نجاست زیادہ ہے، یہاں پر نجس لوگ زیادہ یہاں مرے ہیں، لیکن کربلا کی جو زمین ہے کتنے فرسخ تک ایک طہارت سید الشہداء ایسی ہے کہ جس نے ہر نجاست کو فنا کر کے رکھ دیا۔ یہ ذات امام معصوم کی طہارت ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، جو لوہار تھا اس کی بیوی مر گئی، اس کو ایک قبرستان میں دفن کیا گیا، جلدی جلدی بتاؤں۔ اور پھر ایک صاحب تھے، ان کا دوست تھا، وہ اس زمانے میں جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے ڈپارٹمنٹ میں تھا، زبردستی لوگوں سے ٹیکس اور وصول کرنا پیسہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کون پاک و صاف رہ سکتا ہے۔ تو وہ مر گیا، اس کو دفن کر کے آئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت نعمتوں میں قبر کشادہ، کہا تمہاری حرکتیں اور کام تو ایسا نہیں تھا دنیا میں، یہ تمہاری قبر کشادہ کیسے ہو گئی اتنی؟ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں واقعہ لکھا ہے، کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ کہ فلاں لوہار کی زوجہ بیوی کا انتقال ہوا ہے کل، اس کو ہمارے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کل جب اس کو دفن کیا گیا، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، سید الشہداء اس کی قبر پر آئے ہیں۔ یعنی اس جملے کے بعد کوئی سید الشہداء کسی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب فضہ تھی وہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، ان ہستیوں کی قبر پر آ جائیں مولا، ایک بہن ہے، ایک ماں کی کنیز ہے، تو اس میں کوئی اچنبے حیرت کی بات نہیں۔ ایک عام سے لوہار کی، اس کی بیوی، یہ چونک کے اٹھ گیا۔ یس کا واقعہ ہے، ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچا لوہاروں کی جو بازار ہوتا تھا، جو سرائے ہوتی تھی مختلف پیتل والوں کی، چاندی والوں کی، سوناروں کی، لوہاروں کے پاس پہنچا، کہا فلاں لوہار، لوگوں نے بتایا وہاں پر ہیں۔ سلام علیہ کے بعد بیٹھے، کہا کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی۔ کہا کہ ایک سوال کروں آپ سے، آپ اجازت دیں گے؟ کہا فرمائیے۔ کہا آپ کی زوجہ ذاکرہ تھیں امام حسین کے مسائل کی؟ کہا کہ نہیں۔ مجلسیں پڑھتی تھیں؟ نوحہ مرثیہ؟ کہا نہیں۔ کہا بہت زیادہ کربلا جاتی تھیں؟ کہا کہ نہیں۔ اب جب 2-3-4 سوال کیے تو اس مرحومہ کے شوہر نے پوچھا کہ کوئی وجہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں میری زوجہ کے بارے میں؟ کہا قصہ یہ ہے کہ پورا قصہ بتایا، میرا دوست اسی قبرستان میں جہاں آپ کی زوجہ تھی، آپ کی اہلیہ کو دفن کیا گیا، اور میں نے اپنے دوست کی کیفیت کو دیکھا تو بڑی بہترین کیفیت میں تھا، میں بڑا پریشان ہوں۔ پوچھا تو آپ کا نام لیا کہ آپ کی اہلیہ دفن ہوئی ہے، تو میں پوچھتا پاچھتا آپ تک آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سید الشہداء اور عالم برزخ سے خبر دے رہا ہے وہ۔ اچھا ہوا کیا جب سید الشہداء آئے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ سید الشہداء کے تشریف فرمائی کی وجہ سے اس قبرستان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، لہٰذا اس نے کہا نہیں، یہ کام تو نہیں کرتی، نوحہ مرثیہ ذاکرہ کربلا کی زیارت کثرت سے نہیں کرتی تھی۔ کہا پھر؟ کہا زیارت عاشورہ پورے آداب کے ساتھ کبھی زندگی میں ترک نہیں کی۔ میں اس کی تشریح کر دوں اس واقعے کی، یہاں بات سید الشہداء تک نہیں پہنچی ہے ابھی۔ یہ مومنہ جو تھی، یہ مومنہ جو زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، اس نے اتنی طہارت کمائی کہ سید الشہداء نے علم امامت کی بنیاد پر قدم رنجہ فرمایا اس قبرستان میں۔ یعنی اگر ایک عام مومنہ بھی ہو تو اس کے وجود میں اتنی نورانیت ہوتی ہے، سید الشہداء عالم خلد سے، عالم غیب سے اس مومنہ کے لیے دعا کر دیتے تو اس مومنہ کی قبر سے تمام تکلیفیں دور ہو جاتی۔ لیکن یہ زیارت عاشورہ کا جاذبہ ہے، کشش ہے کہ سید الشہداء کا وجود مبارک تشریف فرما ہوا، قدم رنجہ فرمایا، اپنے وجود سے مزین کیا اس مومنہ کی قبر کو۔ اچھا مولا آئے اس مومنہ کی قبر پر، بقیہ لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے طہارت کی شدت، کیونکہ حسین ابن علی اس قبرستان کی نیت کر کے آئے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس قبرستان کی نیت کر کے آئے ہیں۔ کسی کے گھر میں سید الشہداء امام مجتبی تشریف فرما ہوں مدینے میں، تو ضروری ایسا تھوڑی ہوگا کہ جس کمرے میں بیٹھے ہوں اس کمرے میں برکت ہو، وہ پورا گھر بابرکت ہوگا۔ ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے، حضرت حر ابن یزید ریاحی کے سر اقدس پر جو رومال بندھا تھا،
اس کے 4 یا 5 یا 10 دھاگے شاہ اسماعیل صفوی نے نکال لیے تھے جب قبر حضرت ہر کی کھلی تھی. 400 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اس نے نکال دیے 4 دھاگے اور رومال اتارا. پہلے پھر رومال اتارا, خون بہنے لگا. اس نے کپڑوں کے پٹیوں پہ پٹیاں باندھی گئیں, خون نہیں رکا. بعض علماء سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہی رومال جو نکالا یہی باندھو گے تو خون رکے گا. تو وہ جو سید الشہداء نے اپنے دست مبارک سے رومال باندھا تھا, جب بادشاہ نے دوبارہ رومال باندھا خون رکا, بدن تر و تازہ. جناب حر ابن یزید ریاحی کا بادشاہ نے 8-10 دھاگے نکال دیے. اور ایک عالم کہتے ہیں کہ جو میری بیوی تھیں وہ شاہ اسماعیل صفوی کے خاندان سے تھیں, ان کو ورثے میں 3 دھاگے ملے تھے اس رومال کے. تو ہم شیشے کی ایک ڈبیا میں رکھتے تھے. جب تک وہ 3 یا 4 دھاگے ہمارے گھر میں رہے, نہ گھر میں بیماری تھی, نہ فقر تھا, نہ فاقہ تھا, نہ افلاس تھا, نہ بے برکتی. تو طہارت کیسے طہارت لائی جائے؟ یہی طہارت جو اہل بیت کی ہے. اہل بیت ہم سب کو پتہ ہے, اہل بیت نے یہ کام مت کرو, یہ کام کرو. جس گھر میں زیادہ سے زیادہ وہ کام کیا جائے جو اہل بیت نے کہا کرو, اور زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو چھوڑا جائے جس میں اہل بیت نے کہا نہ کرو, تو وہ گھر بابرکت ترین گھر ہے. امام آبا قبا کی شرط نہیں لگائی معصومین نے. اپنے گھر میں تعلیمات اہل بیت کو زندہ کیجئے. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں معصومین سے لفظ ملتا ہے ہم کو, العدیلہ. اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز کی؟ اس چیز کی جو مجھ سے چھن جائے. العدیلہ یعنی وہ کہ جو گھوم جائے یا دور ہو جائے یا واپس لے لی جائے. کہا یا ابن رسول اللہ کیا چیز ہے یہ عدیلہ جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں جو چھن جائے؟ کہا ایمان سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا ایمان موت کے وقت نہ چھنے. یہ کیسے ہوگا یا ابن رسول اللہ؟ کہا تمہارا ایمان 2 طرح کا ہے. ایک وہ جو تمہارے دلوں میں گڑ چکا ہے, موت بھی اس ایمان کو تم سے نہیں چھین پائے گی. اور ایک وہ ایمان ہے کہ جو دلوں میں گڑا نہیں ہے, جڑ گہری نہیں ہے, اوپر ہی اوپر مرحلے سے ہے. یہ وہ ایمان ہے جو چھن جائے گا. لہٰذا اس کے لیے انسان کیا کرے؟ اب سمجھ میں آتا ہے. یہ رجب، شعبان، ماہ مبارک، زیارتیں، صدقات، خیرات، واجبات کی پابندی، حرام سے بچنا.